رات کے اندھیرے میں حادثہ۔ ایک لڑکی رات کے وقت ایک سنسان سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوش میں آتی ہے تو خود کو ایک اجنبی کے ساتھ پاتی ہے جو اس کی مدد کے لیے آیا تھا، لیکن کیا وہ واقعی مدد کر رہا ہے؟ یہ رات کا وقت تھا اور اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا تھا۔ ایسے میں چاند کی چاندنی بھی معدوم تھی، کیونکہ یہ چاند کے اوائل کی تاریخیں تھیں جن میں چاند نہایت ہی باریک شکل میں ہوتا ہے۔ یوں ایک ویران سڑک پر گاڑی چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس کے سامنے کی دو لائٹیں آن تھیں اور پورے روڈ پر اسی کی روشنی پھیلی تھی۔ جہاں جہاں سے وہ کار گزرتی جا رہی تھی وہیں پر پیلی پیلی روشنی بکھرتی جا رہی تھی۔ یہ کار بہت تیز رفتاری کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ یہ راہیں اور یہ سڑک نہایت ہی سنسان تھی۔ ارد گرد کوئی گھر کہیں بھی محسوس نہ ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں صرف جنگل ہی جنگل ہو، جس کے درمیان میں ایک سیدھی سڑک کھینچ دی گئی ہو، اور یہ ارد گرد سارا جنگل ہو۔ اس جنگل کے درخت بھی بہت قد قامت والے تھے، اور گاڑی کی بتیوں کی لائٹ جیسے ان میں ختم ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی کو بہت تیز چلا رہا تھا۔ معلوم نہیں کہ اس میں کون موجود تھا، لیکن جو ہی کچھ واضح ہوا تو دکھائی دیا کہ اس میں ایک نوجوان لڑکی موجود ہے جو گاڑی بہت تیز رفتاری سے چلا رہی ہے، مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ سے سب کچھ خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دم سے اس کی ساری بریکیں فیل ہو چکی تھی، اور وہ گاڑی اس کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی روڈ سے نکلتی ہوئی نیچے کھائی کی طرف جانے لگی، اور جیسے بہت نیچے کی طرف گر پڑی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے گاڑی کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا۔ گاڑی بہت تیز رفتاری سے نیچے گری، اور اس نے اپنے آپ کو بھی دیکھا کہ وہ خود بھی گاڑی کے ساتھ ہی نیچے جا رہی ہے، اور آگے کی حالت اسے معلوم نہیں کہ کیا ہوئی۔ لیکن جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے خود کو کسی جھونپڑی میں پایا۔ یہ جھونپڑی نہایت ہی چھوٹی تھی، جیسے کہ ایک کمرہ ہو یا ایک کمرے سے بھی بہت چھوٹی۔ اس میں ایک چارپائی پر پڑی تھی۔ اسے مختلف جگہوں پر پٹیاں بندھی تھی، اور اسے سارے جسم میں درد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، اس نے اپنے سامنے کسی کو بیٹھے ہوئے پایا، چونکہ اس جھونپڑی میں کہیں بھی لائٹ کا نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی کوئی ٹارچ جل رہی تھی، اور یہاں پر فقط ایک دیا ہی تھا، یا شاید ایک موم بتی جو جل رہی تھی۔ اسی کی روشنی سے یہ ساری جھونپڑی روشن تھی۔ ایسے میں وہ انسان اس کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاؤں میں پٹی کر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ اس کے دل میں خوف سا پیدا ہو چکا تھا۔ معلوم نہیں یہ انسان کون تھا۔ اس نے آہستگی سے ساری صورتحال کو سمجھتے ہوئے اس انسان کو آواز دینا چاہی، مگر وہ انسان ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ دوبارہ سے اسے آواز دینے لگی، اور اب بھی اس کا کوئی رد عمل نہ ہوا۔ وہ ابھی بھی اس کے پیر پر پٹی کیا جا رہا تھا۔ اس نے پھر سے اسے آواز دی اور کہا کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میری بات کا جواب دیجیے۔ مگر اس بار اس آدمی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس آدمی کے چہرے پر سنجیدگی موجود تھی، اور وہ دونوں ہونٹوں کو مکمل طور پر بھیجے ہوئے تھا۔ اس نے گرم کوٹ پہن رکھا تھا، اور اس کا اپر اس کے اپنے سر پر ڈال رکھا تھا۔ اپر کی ٹوپی اس قدر بڑی تھی کہ پھیل کر اس کے آدھے چہرے کو ڈھانک رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اس مدھم روشنی میں اس کا چہرہ صاف طور پر نہ دیکھ پائی۔ وہ خاموشی سے اسے گھور کر دوبارہ جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ آخر یہ انسان کون تھا، کون ہے جو اس کی مدد بھی کر رہا تھا اور اس سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ انسان کوئی انسان نہیں، یہ آدیواسی جنگلی ہو جسے اس کی زبان کی سمجھ نہ آتی ہو، یا پھر یہ انسان کوئی ماورائی مخلوق ہو۔ اس کے دماغ میں معلوم نہیں کیا کیا چلنے لگا تھا، اور وہ ساری سوچوں کو جھٹک کر پھر سے اپنی گاڑی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کا دماغ مسلسل اسی بات کی طرف گھوم رہا تھا، کیونکہ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اس نے گاڑی کو بہت اچھی طرح سے چیک کیا تھا،
وہ لانگ ڈرائیو پر نکلی تھی اور لانگ ڈرائیو پر نکلنے سے پہلے وہ اچھی طرح اپنی گاڑی کو چیک کر لیا کرتی تھی کہ کہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں، اور آج بھی اس نے ویسے ہی کیا تھا۔ اس نے گاڑی کو چیک کیا تھا اور مکمل طور پر ٹھیک تھی، کسی قسم کی کوئی خرابی کی گنجائش باقی نہ رہی تھی، اس لیے وہ لانگ ڈرائیو پر چل نکلی تھی۔ مگر آج وہ اپنے رستے سے بھٹک گئی تھی۔ آج معلوم نہیں اس کا راستہ کہاں رہ گیا تھا اور وہ کس راستے پر چل نکلی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے اپنے بس میں نہیں تھا۔ اس کی گاڑی خود بخود ہی اس جنگل کی طرف کھینچتی چلی آئی تھی اور اس جنگل کے درمیان میں آ کر وہ بالکل ہی پھنس گئی تھی، یوں جیسے کہ کسی نے اس کی بریکیں فیل کر دی ہوں اور کوئی زبردستی اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ مگر اس نے یہ سب کچھ اپنے ذہن سے جھٹکا اور اس سارے واقعے کو ایک حادثہ ہی سمجھتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ سوچتے ہوئے اس کی سانس بہت تیز ہونے لگی تھی، اس کے دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھنے لگی، اور پھر یوں ہی وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے نہ جانے کتنی ہی دیر بیٹھی رہی، اور وہ تب چونکی جب کسی آہٹ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے دیکھا جھونپڑی کا دروازہ کھل رہا ہے اور اس کے باہر سے کوئی اندر آ رہا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، وہی آدمی تھا جو اس کے پیر پر پٹی کر رہا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھا، نہ جانے اس میں کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے آ کر اس کی طرف بڑھایا اور وہ خاموشی سے ہکا بکا اسے بیٹھی دیکھتی رہی۔ معلوم نہیں وہ ٹوپی میں آدھا منہ چھپائے ہوئے کون تھا جو اس کی اتنی مدد کر رہا تھا اور اس سے اپنا منہ بھی چھپا رہا تھا۔ آپ کون ہو اور کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے پھر سے اسے مخاطب کر ہی دیا، اور اس بار اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ تم مسافر ہو اور راستہ بھٹک گئی تھی، تمہاری گاڑی کی بریکیں فیل ہو گئی تھی اور تم کھائی میں گرنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں بچا لیا، تمہیں کافی چوٹیں آئی تھیں اور میں تمہیں پٹی کر دی ہے۔ رات بہت گہری ہو چکی ہے، اس لیے میرے پاس تمہارے لیے کچھ اور نہیں ہے، تم یہ دودھ پیو اور سو جاؤ، اور تمہاری طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم چل سکو یا کہیں جا سکو، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ خاموشی سے یہیں لیٹی رہو۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، جب چاہو مجھے آواز دے دینا۔ اس کی آواز میں بھی وہی سنجیدگی ظاہر تھی جیسے کہ اس کے چہرے پر سنجیدگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس کا پورا چہرہ تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس کے ناک سے اس کے ہونٹوں اور تھوڑی کا تھوڑا سا حصہ دکھائی دے رہا تھا، وہ بھی بس تھوڑا سا، جیسے کہ سایہ سا ہو یا پھر کچھ ہیولا سا ہو۔ اسے بس وہ سارے کا سارا ہیبلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ مگر میرے ماں باپ میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، میں نے انہیں بتایا تھا میں لانگ ڈرائیو پر جا رہی ہوں، مگر انہیں یہ تو معلوم نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں گھر واپس نہیں جا سکتی، پلیز تم میری گاڑی کہاں ہے، مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ وہ اتنی اونچائی سے گری تھی تو کیا کھائی میں گرنے سے اس کی گاڑی بچی ہوگی۔ اسے گھر کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ اسے اب بار بار خیال آ رہے تھے کہ اس کے ماں باپ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور وہ اس وقت یہاں پر اس حادثے کا شکار بنی کسی جھونپڑی میں پڑی تھی۔ تم اس وقت کہیں نہیں جا سکتی، نہ ہی تم اگلے کچھ روز تک کہیں جانے کے قابل ہو، کیونکہ تمہارے پیر پر کافی گہری موچ آئی ہے اور تم چلنے پھرنے سے قاصر ہو۔ اگر تم چلی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا پیر ضائع ہو جائے، اسی لیے خاموشی سے یہاں پر پڑی رہو۔ اس کا انداز ایسا جارحانہ تھا جیسے کہ وہ اسے برسوں سے جانتا ہو، اور ایسا سخت تھا جیسے کہ وہ ابھی اسے کاٹ کھائے گا۔ وہ اس کی اس کاٹدار لہجے سے گھبرا گئی تھی اور خاموشی سے وہ پیالہ ہاتھ میں لیے دودھ پینے لگی۔ یہ دودھ تازہ کسی بکری کا لگ رہا تھا۔ سردی کافی بڑھ چکی تھی اور وہ بھی کافی ٹھٹر رہی تھی،
اس کے اوپر ایک کمبل تھا جو اس نے اپنے اوپر مکمل طور پر اوڑھ رکھا تھا، مگر سردی پھر بھی اس کی ہڈیوں میں پیوست ہوئی جا رہی تھی اور وہ اپنے زخموں کی وجہ سے بھی کافی اپسیٹ لگ رہی تھی۔ اسے یوں سردی میں ٹھٹھرتا ہوا دیکھ کر وہ آدمی پھر سے جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک اور کمبل تھا۔ اس نے وہ کمبل اس کے اوپر ڈال دیا۔ وہ لڑکی دوبارہ سے اس کا چہرہ گھورنے لگی، مگر اب کی بار بھی اسے اس کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوا اور وہ خاموشی سے اپنا سر کمبل میں چھپا کر سو گئی۔ ساری رات اسے نیند تو نہ آئی، مگر وہ اپنا چہرہ چھپائے رہی۔ ایک تو سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی، اوپر سے یہ پر اصرار سا انسان جو نہ تو اس سے بات کر رہا تھا اور اگر بات کرتا بھی تھا تو کافی کڑکدار لہجے سے کرتا تھا اور چہرہ بھی اس کا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں رات بیتتی رہی اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا چہرہ کمبل میں چھپائے دبکی پڑی رہی۔ سردی کی وجہ سے اس کے سر، اس کے ہاتھ، بازو اور پیروں میں لگی تمام چوٹوں کو بہت درد ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی زبان سے ایک بھی حرف لانے سے قاصر تھی۔ اس وقت اسے سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ رات کو وہ کافی دیر تک یوں ہی جاگتی رہی تھی۔ ایک تو نئی جگہ تھی اور اوپر سے ایک مرد، معلوم نہیں وہ کون تھا، جو وہ اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا رہا تھا۔ اوپر سے یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، معلوم نہیں یہ کون سی جگہ تھی۔ وہ یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کافی دیر تک وہ یہی بات اپنے دماغ میں سوچتی رہی، اسے جھٹکنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس چیز میں ناکام رہی اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب صبح وہ بیدار ہوئی تو وہ آدمی اس جھونپڑی میں موجود نہ تھا اور اسے نہ پا کر جیسے شکر ادا کیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے پھر سے جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور وہ انسان دوبارہ اندر داخل ہوا اور اب اس کے ہاتھ میں چائے تھی۔ اس نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا، اب اس کا اپر اوپر کی طرف تھا، اب وہ اس کی آنکھوں تک اسے غور سے دیکھ سکتی تھی۔ یہ واقعی میں انسان تھا۔ رات وہ اسے محض ایک ہیولا سمجھ رہی تھی اور وہ اسے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور انسان کو بار بار دیکھنے لگی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے کہیں دیکھ چکی ہے، مگر کہاں، اسے یہ معلوم نہیں تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ اس کا وہم ہوتا کہ وہ اس کو دیکھ چکی ہے۔ وہ انسان اب رات سے مختلف لگ رہا تھا۔ رات جیسے وہ اتنا زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، اب کافی نارمل لگ رہا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے پہنچی؟ تو اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا، اس کے اپنے ہاتھ میں بھی چائے کا کپ تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور ایک لمبا سانس لیا اور اپنے کپ کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر دیا اور کہا، میں آپ کو نہیں جانتا، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، لیکن آپ کی گاڑی کھائی میں گر رہی تھی تو میں نے دیکھا، تو میں نے لپک کر آپ کو بچا لیا۔ میں نے آپ کو کیسے بچایا یہ مجھ سے پوچھنے کی زحمت مت کیجیے گا، کیونکہ میں یہ بتانا پسند نہیں کرتا۔ اس نے پھر سے اپنے چہرے پر سنجیدگی اوڑھ لی تھی اور اب وہ پھر سے پراسرار دکھائی دینے لگا تھا۔ میں کب تک ٹھیک ہو جاؤں گی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا، کیونکہ اب یہی پوچھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تم کچھ دن تک ٹھیک ہو جاؤ گی، اس نے ویسے ہی سنجیدگی سے کہا، مگر میرے ماں باپ میرے انتظار میں ہوں گے، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ پھر سے پریشان ہونے لگی۔ میں جانتا ہوں، اگر وہ تمہارے لیے پریشان ہوں گے تو تمہیں ڈھونڈنے نکلیں گے اور یہاں تک آ جائیں گے، بے فکر رہو۔ اسے لگا جیسے وہ ہر چیز سے لاپرواہ ہے، اسے کسی چیز کی کوئی فکر نہ ہو۔ معلوم نہیں یہ کیسا انسان تھا۔ اس نے اس کی جانب کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھا، جبکہ وہ ہر چیز سے بالا تر ہو کر اپنی چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے اسے اپنے دل میں خوب برا بھلا کہا، مگر اس کے احسان پہ کہ اس نے اس کی جان بچائی، وہ شرم سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ وہ سارا دن انتظار کرتی رہی، مگر اس کے گھر سے کسی کے آنے کی اطلاع نہ ملی۔ اس اجنبی نے دھوپ نکلتے ساتھ ہی جھونپڑی کا دروازہ کھول دیا اور وہاں سے روشنی اب اندر آنے لگی اور وہ باہر کا منظر آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ باہر اسے برف سے ڈھکے پہاڑ،
صاف نظر آ رہے تھے، جن کی سفید برف سورج کی سنہری کرنوں سے خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر باہر کا منظر دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسے مناظر کی جستجو میں ہی تو رہی تھی، اور آج اسے مل گیا، بالکل ویسا منظر جیسا وہ چاہتی تھی، اور وہ کھو سی گئی تھی۔ جلد ہی سے کچھ یاد آیا، اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ وہ کہاں پہنچ چکی ہے؟ جہاں سے وہ آئی تھی وہ جگہ تو پہاڑوں سے بہت دور تھی، اور اب یہاں تو پہاڑ۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے وہی اجنبی اس جھونپڑی میں داخل ہوتا نظر آیا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں تو وہاں تھی۔ جہاں کیسے؟ یہ پہاڑ اس جگہ تو نہیں تھے۔ شوق کے عالم میں جملے بے ترتیب ادا کر رہی تھی، جبکہ اس نے اس اجنبی کو مسکراتا ہوا محسوس کیا، اور یہ پہلی بار تھا جب اسے لگا کہ وہ مسکرایا ہو، اور وہ اسے باقتاً اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اچھی لگی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی چارپائی پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا، چلو یہ تو سمجھ چکی ہو کہ یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے، اب یہ بھی جان لو کہ میں کون ہوں۔ یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے اس نے اسے اپنے بازوں پر اٹھایا اور جھونپڑی سے باہر لے آیا اور اسے دھوپ میں پڑی کرسی پر بیٹھا دیا، جبکہ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ یہ رات والی طبیعت سے بہت مختلف طبیعت کا تھا، اور اس کے دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہو گئی تھی جب اس نے اسے یوں اٹھا کر باہر بٹھایا۔ وہ کبھی کسی غیر مرد سے اتنی قریب نہیں ہوئی تھی، تو یہ اس کے لیے بہت عجیب تھا۔ خیر، اب وہ اس کے پاس بیٹھا تھا اور اسے سمجھنے کی کوشش میں تھی، مگر بے سود۔ اسے اس کے ساتھ رہتے کافی دن گزر چکے تھے۔ اب وہ تھوڑی بہت اپنے پیروں پر چلنے لگی تھی، اور اس میں بہت زیادہ اس اجنبی کا ہاتھ تھا۔ اب اس کے دل میں اس اجنبی کے لیے جو کچھ پہلے اب ویسا نہیں رہا تھا، اب وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا، کیونکہ اس نے ان چند دنوں میں اس کا بہت خیال رکھا تھا، اور اس کا یوں خیال رکھنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب اسے گھر کی یاد ویسی نہیں ستاتی تھی جیسے پہلے ستاتی تھی، مگر اب بھی اسے اس بات کی فکر تھی کہ آخر وہ یہاں کیوں ہے؟ یہ کون سا علاقہ ہے جہاں اس نے سوائے اس اجنبی کے کسی کو نہیں دیکھا؟ مگر یہاں چاروں طرف برف کی چادر پھیلی ہوئی تھی، جس پر نظر پڑنے پر سورج کی شعائیں انہیں مزید خوبصورت بنا رہی تھیں، اور اب اسے اس اجنبی سے یہ جاننا تھا کہ وہ کون ہے۔ آج اس نے موقع پاتے ہی اس نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ کون ہے، کیونکہ اس نے خود ہی کہا تھا کہ جب تم چلنا شروع کر دو گی تو میں تمہیں بتا دوں گا، اور اب اس ساری وجہ ختم ہو چکی تھی اور وہ چلنے لگی تھی۔ تبھی وہ اس کے پاس کرسی پر بیٹھا اس حسین منظر کا لطف لے رہا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں چائے تھی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کی اتنی مدد کیوں کی۔ تبھی اس نے اس کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا اور ایک لمبی سانس باہر کو چھوڑی، جو اس کے منہ سے دھواں نکالتے خارج ہوئے۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، میں دردان علی شیر سفیان علی شیر کا بیٹا اور وجدان علی شیر یعنی آپ کے بابا کا بھتیجا۔ یہ کہتے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑنے لگی، جبکہ وہ خود شوق کی کیفیت میں بیٹھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ اس کا کزن تھا؟ کزن ہی نہیں، یہ اس کا منگیتر تھا، جس سے اس کا نکاح بچپن میں ہی کر دیا گیا تھا، اور وہ اس رشتے کو ماننے سے انکاری تھی۔ اسے یاد آیا، اس روز اسے ماں نے کہا تھا، ہیرا بیٹا، تم یقین کرو لڑکا بہت اچھا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اور اس نے اس کے جواب میں اپنی ماں سے کہا تھا، ماما، مجھے اس اکڑو سے شادی ہرگز نہیں کرنی، کیونکہ وہ یہاں نہیں آ سکتا، وہ لندن میں ہوتا ہے، اور مجھے یہاں آپ کے پاس رہنا ہے، بس مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اور دوسرا، آپ نے دیکھا تھا کال پر کیسی باتیں کر رہا تھا، مجھے نہیں اچھا لگتا، اور بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ اس نے جواب دیتے ساتھ ہی اس کی کال کا حوالہ دیا۔ بیٹا سنو، میری بات سنو۔ ماما جان اسے آوازیں دیتی رہ گئیں، اور وہ لانگ ڈرائیو کا کہہ کر نکل آئی تھی، اور یہ اس وقت سب کچھ پلان ہو چکا تھا، اور اس کی گاڑی کی بریکیں فیل کر دی گئی تھیں تاکہ اس لڑکے سے روشناس کرایا جا سکے۔ اس وقت دردان نے اسے بچا لیا تھا، مگر اسے پھر بھی کافی چوٹیں آئی تھیں، اور یہ پہاڑوں کی طرف آنا ان کے پلان کا ایک حصہ تھا۔ اس کے والدین بھی یہاں ہی موجود تھے،
جو اس سے اوجھل ہی رہتے تھے۔ یہ سب جان کر اسے برا تو بہت لگا، مگر پھر بھی وہ آنکھوں میں آنسو لیے خاموش بیٹھی رہی۔ اس حقیقت کے عیاں ہوتے ہی اس کے والدین بھی اس کے سامنے آ گئے تھے، جو ان کی جھونپڑی نما گھر کے پچھلے حصے میں پناہ گزین تھے۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے سب کو دیکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دردان نے ایک بات کہی تھی جس پہ وہ تھم سی گئی تھی۔ اس سے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، اور وہ یہ بات تھی کہ دردان نے کہا تھا کہ اگر اب بھی تم میری شخصیت کے بارے میں کچھ اختلافات رکھتی ہو یا میں تمہارے قابل نہیں، تو میں بنا کچھ کہے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ بات کسی بھی حال میں اب اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ وہ اب اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور یہ جاننے کے بعد کہ وہ کوئی اور نہیں اس کا محرم ہے، تو وہ مزید اس کو سوچنے لگی تھی۔ اور اس نے مسکرا کر سر جھٹک دیا۔ اب یہ اشارہ کافی تھا کہ وہ دردان کے لیے مان چکی ہے، اور اس کے مانتے ہی واپسی کا سفر طے کر دیا گیا تھا اور ان کی شادی طے کر دی گئی تھی، اور اب وہ اس پر اسرار اجنبی کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگی تھی، جو اس کی خواہشوں کے عین مطابق تھے۔